تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں آتی شادی میں، کر لو میرے بنا۔ دادی فوراً اٹھی تھی، ان کے پیچھے سبتگین اور تایا اٹھے تھے۔ اے میاں، یہ ہمدردیاں رہنے دو، بیٹھے رہو بیوی کے پلو سے چپکے۔ اور تم راجا، مجھے گھر چھوڑاؤ۔ انہیں تایا کا یوں اٹھنا ایک آنکھ نہ بھایا اور سبتگین کو اشارہ کر کے بلایا۔ تایا نے خوب منتیں کی، لیکن دادی کی ضد بڑی پکی تھی، ایک بات نہ مانی۔ اس دوران شادی بھی ہوگی اور ان کے گھر وشما بھی آ گئی۔ وشما کے سارے ارمان پورے کیے گئے، کپڑوں سے لے کر کمرے کے ہر ایک فرنیچر تک اس سے پوچھا گیا اور اس کی پسند کی چیزیں لائی گئی تھیں۔ نئی نویلی دلہن تھی، خوب سجتی، کچھ تو خدا کا دیا حسن تھا اور کچھ سنگھار کے رموز و اوقاف سے واقفیت۔ سنگھار کرتی تو حمزہ کیا، ساس تک تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ سچ کہتے ہیں مرد کی محبت اس مجبور قرض دار کی سی ہوتی ہے، جسے جس نے بھی قرض دیا اس نے لگے ہاتھوں لے لیا، اور پھر قرض دینے والا ایسا ہو وشما جیسا تو کئی حمزہ بنا مجبوری کے بھی مقروض ہو جائیں۔ گھر میں اب 2 بہویں تھیں، لوگوں کے لیے تو بڑی اور چھوٹی، لیکن تائی کے لیے ان چاہی اور من چاہی۔ ان کی چہیتی بہو جتنے رنگ منہ پر ملے تھے، اس سے کئی زیادہ رنگ وہ بدلنے والی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی شاطر۔ حمزہ کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور ابھی تک وشما نئی نویلی دلہن ہی تھی، نہ کھیر میں ہاتھ ڈالا، نہ کچن میں جھانکا، کبھی بس سجتی اور میاں کے آتے ہی کمرے میں گھس جاتی۔ جس گھر پر دونوں بہنوں نے مل کر راج کرنا تھا، آج اس گھر میں ایک بہن کی کسی نوکر سے بھی کم کی حیثیت تھی۔ شفق سارا گھر کا کام کرتی، سبتگین کا رویہ شفق کے ساتھ اچھا ہونے لگا تھا۔ اس دن بھی جو ہے شفق جو ہے کام کر رہی تھی، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ اس رشتے کو سبتگین نے قبول کرنا شروع کر لیا تھا۔ اس دن وہ کچن میں حمزہ کے دوستوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی، ایسے میں سبتگین آیا۔ مہمان آئے ہیں؟ وہ کچن میں فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پی رہا تھا۔ جی، حمزہ کے دوست آئے ہیں۔ تو تم اکیلی لگی ہو کچن میں؟ پانی پیتا وہ رک گیا، اس کے ابرو ترچھی ہو کر اوپر پیشانی پر چند باریک شکنیں بنا گئی۔ تائی تو دوائیاں لے کر سو رہی ہے اور وشما ابھی میکے گئی ہے۔ ابھی کیوں؟ اس کو حمزہ نے نہیں بتایا؟ شاید بتایا ہو، وہ ہنوز اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کو اچھا لگا اس کا پوچھنا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ رات کو جب وشما آئی اور وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تو اس نے سبتگین کو کہتے سنا تھا، آج سے میری بیوی گھر کے کام نہیں کرے گی۔ جس کے یار دوست آئیں گے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دعوت کی تیاری کس کا کام ہے۔ وہ صاف وشما اور تائی کو سنا رہا تھا۔ تائی باقی لوگوں کے لیے جیسی بھی تھی، سبتگین کی باروب شخصیت کے آگے بولتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وشما کی سائڈ نہیں لی۔ ارحم نادم سی اپنی صفائیاں دیتی میٹ پر برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی اور کنپٹی کی رگیں ابری ہوئی تھی۔ امایا نے بتایا تھا کہ میڈ نے اس کے سر پر میں تیل لگایا اور پھر تیل سیڑھیوں میں گرا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ امایا سب کچھ بتا کر رونے لگی۔ ارحم اپنا دکھ بھول کر اس کو سنبھالنے لگا۔ اللہ کی قسم، میں نے تیل نہیں گرایا، میں نے تو تیل وہیں رکھ کر آئی تھی، بی بی کے سامنے۔ میڈ قسمیں کھاتی رہی، لیکن ارحم نے یقین نہیں کیا۔ اس کو تنخواہ دے کر فارغ کرنا چاہا، میڈ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنا گرا ہوا ضمیر بھی نہیں ہے میرا صاحب کہ ایک معصوم کی جان لینے کی تہمت لگا کر میں اسی معصوم کا خون بہا لے لوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ اس کے بعد امایا جیسے ڈپریشن میں چلی گئی۔ ارحم اس کا خوب خیال رکھنے لگا۔ اندر ہی اندر وہ بدل چکا تھا۔ اس دن ارحم آفس سے آیا تو وہ سو رہی تھی۔ ارحم نے مسکرا کر اس کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا ارادہ کیا۔ جب وہ اٹھی تو کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ حیران سی اٹھی تو ڈائننگ ٹیبل پر کینڈلز جل رہی تھی۔ سرپرائز! اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے ارحم نے کہا تھا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی، پھر اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں نے اس پرانے ارحم کو بہت مس کیا ارحم۔ میں تو نہیں بدلا کبھی بھی، بس ایک نئے احساس، ایک نئے پہچان کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میں مکمل ہونے لگا ہوں۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں اور پھر وہ اپنی اولاد ہو تو وہ اداس سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری ارحم۔ ڈونٹ بی۔ تمہیں بھی تو لاس ہوا ہے نا امایا، بلکہ سب سے زیادہ تو تمہارا ہی ہوا ہے۔ اس نے امایا کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے دبایا۔ وہ محبت سے اس کو ٹک ٹک دیکھتی رہی۔
اس نے واقعی پرانے ارحم کو بہت مس کیا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا باتیں کر رہا تھا اور وہ اس کی محبت کو دیکھتی جا رہی تھی، بالکل ٹک ٹک کسی مجنوں کی طرح۔ اس دن کے بعد تائی نے شفق اور وشما کے درمیان گھر کے کام بانٹ دیے تھے۔ شفق کو سپتگین کا اس کے لیے بولنا اچھا لگا تھا، لیکن شفق کی قسمت اچھی نہیں تھی شاید، کیونکہ اس دن پھوپھو وشما کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ آتے ہی ان کے ہاتھ میں مٹھائیوں کے ڈبے تھے۔ وشما ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے آرام کی خوب تاکید کی ہے۔ وشما کو رانا وہ کہہ رہی تھی کہ کافی کمزور ہے بچی، یہ پہلے 4 ماہ بہت اہم ہے، خوب کھاؤ اور آرام کرو۔ اور ویسے بھی رانا، تمہارے گھر میں کون سا بڑی آبادی ہے، 3 مرد اور تم۔ وشما کی شادی سے پہلے بھی تو شفق کام کر لیا کرتی تھی نا، اب ایک میری بچی کا اضافہ ہوا ہے۔ پھپھو ایسے میٹھے انداز میں بول رہی تھی کہ چائے لاتی شفق کو جبراً مسکرانا پڑا۔ رانا، اس کو بھی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ نا، اتنا عرصہ ہو گیا۔ چائے ڈالتی شفق کا ہاتھ کانپا تھا اور تائی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ شفق نے وہاں سے غائب ہونا غنیمت جانا تھا، پھر وہ ہر اس جگہ سے غائب ہو جایا کرتی جہاں وشما اور اس کے گرد اس کے لاڈ اٹھانے والے ہوتے۔ وشما ہمدردی جتانے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کام کر دیتی۔ اس کے کچن میں جاتے ہی تائی شفق کو سنانے لگتی اور وشما کو منع کرتی، اور یہی وشما چاہتی تھی۔ سارا دن وہ واشنگ مشین لگائے ہوئے تھی، رات کو جانے کون سا پہر تھا کہ بخار کی تپش میں تپ رہی تھی، گہری گہری سانسیں لے رہی تھی کہ سپتگین صوفے پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اس کے قریب جا کر اس کے ماتھے پر جھجکتے ہوئے ہاتھ رکھا اور اس کو فوراً ہاتھ ہٹانا پڑا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں اس کو اپنے تعلق کا احساس ہوا۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا اور اس کے ماتھے پر گیلا تولیہ رکھتا رہا۔ اس ایک لمس نے سپتگین کو بدل دیا تھا۔ امایا نوٹ کرنے لگی تھی کہ ارحم کا رویہ بدل گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا اور اس کا خیال بھی رکھ رہا تھا، لیکن وہ امایا کی طرح ابھی تک اس پرانی بات سے نکلا نہ تھا اور اسے بھول نہ پایا تھا۔ ساری رات وہ سوچتی رہتی اور کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ رو پڑتی تھی کہ وہ سب کچھ بھول کر اسے سہلاتا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کو چھٹی کرنا پڑ جاتی۔ وہ آفس نہ جاتا، اس کے ساتھ سارا دن گزارتا۔ وہ لوگ رات کو ڈنر کرتے مہنگے ریسٹورنٹ پر، یا پھر رات کو نیٹ فلیکس دیکھتے۔ یہ بہار کے اوائل کے دن تھے۔ امایا ایک بار پھر سے ماں بن گئی تھی، اور یہ خوشخبری اتنی جلدی ملی تھی کہ ارحم کے پیروں تلے زمین نہیں ٹک رہی تھی۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا خوشی سے۔ اس بار ہم اپنے بیبی کا بہت خیال رکھیں گے، میں تمہیں پلکوں پر بٹھاؤں گا، تمہارے پیر زمین پر نہیں پڑیں گے امایا۔ وہ خوشی سے گول گول گھوم کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ میرا خیال رکھو گے یا صرف اپنے بچے کا؟ ہمارے بچے کا امایا۔ اس کو امایا کا سوال برا لگا تھا، اس لیے اس نے فوراً اس کی تصحیح کی تھی۔ امایا فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ اس بار میں ایک ایجوکیٹڈ میڈ رکھوں گا جو تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گی۔ تم مجھے ایک بار پھر سے قید کرنا چاہ رہے ہو ارحم؟ نہیں امایا، یہ سب ہمارے لیے ہی تو ہے۔ میری اولین خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے، اور ایک پیاری سی چھوٹی سی۔ امایا نے اس کا ہاتھ کو محبت سے دبایا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے بچے کو۔ ہمارے بچے کو امایا، اس نے ایک بار پھر سے تصحیح کی تھی۔ ہمارے بچے کو، اس نے ہنس کر اپنی غلطی سدھاری تھی۔ ان کا رشتہ رفتہ رفتہ بدلنے لگا تھا۔ سپتگین اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اور یہ خیال وہ بنا ظاہر کیے رکھتا تھا۔ شام کو وہ جب آتا تو اس کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر باتیں کرتا، یا پھر وہ رات کو اس کے لیے چائے بنانے کا کہتا اور پھر اس کے ساتھ کچن میں جا کر چائے بناتا اور دونوں ٹیرس میں بیٹھ کر چائے پیتے۔ سپتگین نے بالآخر اس کو بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ صرف نکاح کے 2 بول کی حد تک نہیں، اس نے دل میں سے بھی اس کو بیوی مان لیا تھا، یا پھر شاید اس کے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے کوئی احساس جاگا تھا۔ تمہیں باہر جانا ہے کہیں؟ چائے پیتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ کہیں، وہ شاید جھجک رہا تھا۔ ڈنر کرنے؟ شور، اس نے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ وہاں سے کپ اٹھا کر جب وہ کچن میں رکھنے گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے صبر سے اپنا رشتہ سنوار لیا تھا۔ وہ خوش تھی۔ اگلے دن اگر وہ
اگرچہ وہ ڈنر پر نہ جا سکے کیونکہ صبح وشما کو ہسپتال لے جایا گیا اور شام کو گھر میں خوشی کی خبر آئی تھی کہ وشما کا بیٹا ہوا ہے۔ دادی اور امی بھی مبارکباد دینے آئیں، اگرچہ وہ دونوں بہت کم آتی تھیں۔ ان کے پورشن میں وشما کے ہاتھ سے وہ ننھا وجود لیتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ بچے کو وشما کو پکڑا کر واپس چلی آئی۔ پھر اس بچے کی موجودگی اس کے اندر ممتا کی تڑپ جگانے لگی، اور پھر پہلی بار وہ امی کے کہنے پر ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں بلکہ دعا کی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بالکل نارمل تھی۔ وہ اپنے شوہر کا بھی چیک اپ کرا لے تو بہتر ہوگا۔ شفق ڈر گئی۔ وہ سپتگین سے ایسی بات تو ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی، قطعاً نہیں۔ تم کہہ دو شفق بیٹا، اب اتنے عرصے بعد تم دونوں کا رشتہ سنور چکا ہے، بچے کی آمد سے مزید مضبوط ہو جائے گا۔ امی اس کو سمجھاتی لیکن وہ سر نفی میں ہلاتی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وقت ایسے تیزی سے گزرنے لگا تھا کہ ہر روز وہ ہمت کرتی لیکن پھر ہمت جواب دے جاتی۔ ایسے میں 4 ماہ گزر گئے۔ ہمسا کو یو کے میں ایک اچھی جاب ملی تو وشما کے ساتھ یو کے شفٹ ہو گیا۔ اس دوران تائی کو 2 بار ہارٹ اٹیک آیا تو اس نے یہ خیال بھی دل سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ تائی کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ شفق بیٹا مجھے معاف کر دو۔ تائی رنجیدہ ہو کر خدمت کرتی شفق کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ میں نے تم سے بیجا اتنی نفرت کی اور تم پر اتنا ظلم کیا، تمہیں اور تمہاری ماں کی اتنی دل آزاری کی، اب بستر مرگ پر احساس ہو رہا ہے۔ کاش پہلے ہو جاتا احساس۔ تائی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی ہے تو خدا را برے وقتوں کو معافیاں تلافیاں اور اس کی یادیں مت تازہ کیجیے۔ وہ ان بندے ہاتھ ہٹا دیتی۔ سارا قصور ہی حالات کا تھا۔ تائی پھر بھی شرمندہ ہو جاتی۔ جس من چاہی بہو اتنی چاہ سے بیاہ کر لائی تھی وہ بھولے سے بھی ان کو کبھی کال نہیں کرتی تھی۔ کبھی مہینے میں ایک بار حمزہ کال کر لیتا، امی پیسے بھیج دیے ہیں، صرف یہ کہنے کے لیے۔ تائی کو یہ بات بہت ہرٹ کرتی تھی، اور جیسے ہی انہیں پیسوں کی ضرورت، جیسے ان کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو، سپتگین نے تائی کی حالت دیکھتے اس کو پیسے بھیجنے سے بھی منع کر دیا اور اس نے بھی دوبارہ کال تک نہ کی۔ تائی پھر بھی پوتے کی صورت دیکھنے کے لیے ویڈیو کال کرتی۔ پھر ایک دن انہوں نے سپتگین سے کہہ ہی ڈالا جو اتنے عرصے سے شفق سے نہ کہہ پائی تھی، بیٹا تم دونوں بھی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دو، اللہ تم دونوں کی گود بھی ہری کر دے تاکہ میں بھی سکون سے آنکھیں بند کر سکوں۔ سپتگین خاموش رہا۔ اگلے دن اس نے چھٹی کر لی تھی۔ واپسی پر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اچھی خوشحال سی زندگی میں ایک بار پھر اماوس کی رات آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا، اس کو دعا کی ضرورت ہے، دوا کی نہیں۔ سپتگین باپ نہیں بن سکتا تھا۔ ہسپتال کا فرش جتنا سرد تھا اس سے کئی زیادہ اس کا وجود سرد تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھر ایسے میں ڈاکٹر نے اس کی باہوں میں ایک ننھا وجود رکھا اور اس کانپتے وجود کو ایسا سکون میسر ہوا کہ اس کا دل کیا کہ اس ننھے وجود کو یوں ہی بھینچے رکھے اور اس کو اپنی باہوں سے اتارے ہی نہیں۔ ارحم کی بیٹی، ہاں زمر ارحم، اس بچی کی پیدائش بھی بہت مشکل مرحلوں سے گزری تھی۔ ایک دفعہ امایا کا مسکیریج ہوتے ہوتے بچا۔ ڈاکٹر نے بچے کی صحت اور بیوی کا خیال رکھنے کی خوب تاکید کی تھی۔ اس نے امی کے نمبر پر میسج کیا، ماما آپ کی پوتی ہوئی ہے۔ کو پتہ تھا کہ ماما کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آئے گا۔ امی اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ اس نے بچی کو واپس نرس کو تھما دیا۔ جب امایا کو ڈسچارج کیا گیا تو اس کے ڈاکٹرز نے اس کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے۔ اشارے کنایا کیا کہنا چاہ رہی تھی اس نے دھیان نہیں دیا۔ اس کے پاؤں تھے کہ زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ایک وجود اس کی پوری زندگی بدل چکا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کو اٹھائے بیٹھا رہتا، اس کو دیکھتا رہتا، اس سے باتیں کرتا رہتا، کھلکھلاتا رہتا، کتنی پیاری ہے نا یہ، بالکل تمہارے جیسی۔ وہ اس کو تکتے ہوئے بول رہا تھا، تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، مجھے بتاؤ۔ وہ باپ بیٹی کی محبت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز عجیب چپتا ہوا تھا۔ پھر وہی سوال وہ پوچھ رہی ہو، بولو نا۔ میرا جواب وہی ہوگا امایا، زمرد کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے کہا۔ امایا خاموش ہوگی۔ ایسے میں زمرد رونے لگی تو اس نے امایا کو تھما دی اور خود باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا وہ اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ مدہوش ہو کر اس کو اٹھا کر پوچھنے لگی، یہ کیوں رو رہی ہے، تم نے اس کو فیڈ نہیں کیا ہے لیکن یہ پھر بھی رو رہی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ڈال کر سہلا رہا تھا لیکن اس کے رونے میں
کمی نہیں آئی۔ جب روتے روتے اس کا رنگ بدلنے لگا تو اس کو جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ یہ کئی گھنٹوں سے بھوکی ہے، آپ لوگوں نے اس کو فیڈ نہیں کیا؟ ڈاکٹر کا لہجہ سخت تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا نہیں اس کو تو فیڈ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ نے تو نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے بچی کو فیڈ نہیں کیا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو امایا؟ تم ایک ماں کی بچی کے ساتھ، ان کے درمیان ہونے والا پہلا جھگڑا ہی اس کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا، جس کو آئے ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا ابھی۔ وہ ارحم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ یوں سرخ ہو رہا تھا، اگر جھولے میں اس کی بیٹی نہ سو رہی ہوتی تو وہ خوب چیختا چلاتا۔ میں نے اس کو فیڈ کیا تھا، وہ سختی سے بولی اور پھر اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارحم تھوڑا نرم پڑ گیا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ وہ زمرد کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر باہر چلا گیا امایا کو منانے۔ امایا تم اس کے ساتھ بیٹھ کر جیسے ہی اس نے کہنا شروع کیا امایا اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اندر چلی گئی۔ وہ روٹھ چکی تھی اور اس کو منانا بہت مشکل تھا۔ رات کو وہ اس کے فیورٹ ہوٹل سے چائنیز فوڈ لے کر آیا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آئی ایم سوری امایا، پلیز بات کرو مجھ سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر منت کر رہا تھا، تم کبھی بھی مجھ پر اس طرح نہیں چلائے، اور اب اس بچی کے لیے جس کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا اس کے لیے تم مجھ پر اتنا چلائے۔ وہ مڑ کر سخت لہجے میں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ اتنے ٹائم سے بھوکی تھی نا، اور ڈاکٹر بھی تو کہہ رہا تھا۔ تمہیں ڈاکٹر اس بچی پر یقین ہے اور مجھ پر نہیں؟ وہ دکھ سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اتنی جنونی تھی وہ اب اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ کہا نا آئی ایم سوری۔ پھر سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس سے بات نہیں کی تھی امایا نے کچھ دن، لیکن وہ زمرد کو فیڈ کرواتی تھی اور باقی کے کام تو نینی آ کر لیتی تھی۔ اس کا ڈائپر چینج کرنا، اس کی مالش کرنا۔ وہ زبردستی اس سے بات کرتا، اس کی پسند کی چیزیں لاتا، لیکن وہ مادیت پرست نہیں تھی، اس کو ارحم کی چاہت سے سروکار تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ارحم اس کو ٹائم دیتا لیکن وہ ابھی تک روٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں کس طرح مناؤں، بس اتنا بتا دو۔ وہ کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے انداز پر ہنسی تھی۔ بس ایک کینڈل لائٹ ڈنر اور مووی نائٹ، اس نے بالآخر اپنی پیشکش بتا ہی دی۔ شام کو وہ جلدی آیا اور نینی بھی زمرد کو سلا کر چھٹی کر جا چکی تھی۔ اس نے خوب اہتمام کیا، اس نے بہت عرصے بعد بلیک سلک کی ستاروں سے سجی ساڑی پہنی، مسحور کن ماحول تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور نیچے سیڑھیوں کے قریب وہ اس کے لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اتری اس نے ہاتھ تھاما اور اس کو اپنی نشست تک لے گیا۔ یور آنر، کورنجش بجا، اس نے کرسی پر بٹھایا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، وہ محبت بھری نظروں سے دیکھتا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ ٹک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی محبت تھی، شدت پسندی تھی۔ وہ مسکرائی تھی، بس آج ساری رات وہ ارحم کو سننا چاہتی تھی اور اس کو یوں ہی تکتا رہنا چاہتی تھی۔ عین اسی وقت اوپر سے زمرد کی رس ری ری کرتی آواز آئی۔ اگلے ہی پل ارحم کا سارا رومانس رفو چکر ہو گیا اور وہ فوراً اوپر بھاگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے اترا تو اس کے ہاتھ میں زمرد تھی اور وہ نیچے امایا ساری لائٹس جلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یار تم نے تو سارا ماحول ہی خراب کر دیا، وہ افسوس سے کہتا زمرد کو دیکھ رہا تھا۔ جھولے میں ڈال کر کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ امایا نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بس چپ چاپ کھاتی رہی۔ ماحول خراب کیا، وہ دھنسیا ہنکار بھرتی سوچ رہی تھی۔ کچھ دن سے وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی خاموشی کو ارحم نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ صبح زمرد کے ساتھ کھیل کر جاتا اور شام کو آتے ہی وہ فوراً زمرد کے ساتھ بیٹھتا اور دیر تک بیٹھا رہتا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ جایا کرتی تھی۔ اس دن نینی 3 دن کی چھٹیوں پر تھی تو زمرد کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بخار میں تپتی رہی۔ جب وہ آیا تو بخار میں تپتا دیکھ کر وہ فوراً ہاسپٹل لے گیا، اس کو نمونیا ہو چکا تھا۔ آپ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ کیسے لاپرواہی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر پوچھ رہی تھی۔ گھر آ کر وہ امایا کی لاپرواہی پر خوب برہم تھا، اتنا کہ بس مارنے کی کسر رہ گئی تھی ان کے درمیان۔ پھر وہی روٹنے منانے کا سائیکل شروع ہوا تھا۔ امایا نے بہت صفائیاں پیش کی، اس کو نمونیا کسی اور چیز سے ہوا ہوگا، لیکن شاید ارحم کے لیے وہی گڈ تھی اور وہ اس کے شیر آیا پر یقین کرنا چھوڑ چکا تھا۔ لیکن امایا کے پاس ایک ہتھیار تو تھا ہی نا، روٹھ جانا، اور ارحم کے پاس بھی اس کا متبادل تھا، اس کو منانا۔
میری ٹیبلٹس ختم ہو چکی ہیں، کل لے آنا، رات کو وہ سونے سے پہلے اس کو کہہ رہی تھی۔ کون سی؟ لیپ ٹاپ کھول کر کام کرتا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈرار میں دیکھو، جو ختم ہو گئی ہیں وہ لے آنا۔ وہ ڈرار کھول کر نکالنے لگا، ساری ٹیبلٹس ترتیب سے رکھ کر آن لائن سرچ کرنے لگا۔ اسکرول کرتے کرتے وہ رکا اور لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی میں اس کا نیلا پڑتا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کی بجائے فارمیسی گیا، وہاں اس نے ایک ٹیبلٹ رکھی اور اس کے بارے میں پوچھا، یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ اس لڑکے نے جب تک اس کی پوری ڈسکرپشن نہیں بتائی، اس کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ جیسے ہی لڑکے کی بات مکمل ہوئی، اس نے گہری سانس لی۔ اس کے تاثرات بدلے نہیں تھے۔ اب وہ امایا کی ڈاکٹر سے ملنے جا رہا تھا۔ یہی ٹیبلٹ اس نے کئی بار امایا کو یوز کرتے دیکھا تھا۔ گھر آ کر وہ فوراً اوپر گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، سامنے کا منظر اور بھی خطرناک تھا۔ مایا، وہ جو زمرد کے سامنے کبھی تیز آواز نہیں نکالتا تھا، آج بھی چیخ نہیں پڑا تھا، یا شاید اس کے منہ سے آواز نکلی ہی نہیں تھی۔ امایا زمرد کے عین اوپر جھکی، ہاتھ میں کشن لیے ہوئے تھی، شاید اس کو مارنا چاہتی تھی۔ ایک سنسناہٹ سی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ اس کی آواز پر وہ فوراً پلٹی، اس کے ہاتھ سے کشن گرا اور وہ زمرد کی طرف بھاگا تھا۔ وہ سانسیں لے رہی تھی، وہ زندہ تھی۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو مار دینا چاہتی تھی۔ کون سا احساس تھا کہ وہ شل کھڑا رہا اور آگے بڑھ نہ سکا؟ وہ بے بسی کا احساس تھا، خوف تھا، کراہت تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس احساس کو نام دے پا رہا تھا، یوں جیسے وہ ایک بھیانک خواب کے زیر اثر ہو۔ امایا، یہ کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے خوب اونچی آواز میں کہا، اور امایا بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، ایک قدم پیچھے ہٹی اور نہ ہی ایک قدم آگے۔ وہ زمرد کو کمرے میں سلا کر اس کے پاس آیا تھا اور اب اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر برداشت کی ختم ہو چکا ہے۔ اس کی جینز کی پاکٹ سے وہ ٹیبلٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیوں لیتی تھی تم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی اور ایک سناٹے دار تھپڑ امایا کے چہرے پر پڑا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کو پلٹ کر دیکھا۔ ارحم نے پھر سے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اتنے اشارے ملے مجھے، لیکن پھر بھی میں بے وقوف بنا رہا۔ نسرین نے اتنی قسمیں کھائیں، لیکن میں نے اس کا یقین نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کئی بار بتانا چاہا، لیکن میں اندھا بہرا ہو چکا تھا۔ کیوں؟ وہ دھاڑا تھا۔ خدارا، تم نے 4 ماہ بعد روح پھونکتا ہے، خدا تو 4 ماہ بعد روح پھونکتا ہے، تم نے موت بن کر اس کی روح کو چھینا؟ کیوں؟ وہ ہمارا بچہ تھا، لڑکا تھا، روح پھونکی جا چکی تھی اس میں، پھر تمہیں سکون نہ مل سکا اور تم نے زمرد کو بھی مارنا چاہا۔ دوسری بار مس کیریج ہونا وہ اتفاق نہیں تھا۔ ارحم کا چہرہ سرخ تھا، وہ اس کے گلے کی رگیں جیسے پھٹنے کو تھی، آنکھوں سے آنسو بھی تواتر جاری تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے امایا کو گلے سے پکڑا اور اس کو دھکیلتا ریلنگ سے نیچے لے جانے لگا، نیچے جھکنے لگا۔ تم نے نینی کو چھٹی دی تھی نا؟ تم نے؟ رک کر تھوک نکلا اس نے۔ اور تم نے ہی زمرد کو سردی میں رکھا تھا نا، اس کو نمونیا ہونے دیا، یہ تم نے ہی کیا تھا۔ اور وہ کھانس رہا تھا۔ امایا کی آنکھوں میں خوف تھا اور ارحم کی آنکھوں میں جنون۔ تم ایک سائیکو ہو۔ وہ ہنوز اس کے گلے کو دبوچے ہوا تھا۔ امایا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، آنکھیں ابلنے لگی تھی، اس کی ساری مزاحمت ہیچ تھی اس کے سامنے۔ اس نے سائڈ پر ہاتھ مارا اور جو چیز بھی اس کے ہاتھ لگی اس نے پوری قوت سے ارحم کے سر پر دے ماری۔ اس کے گلے سے گرفت ڈھیلی پڑتی گئی اور وہ تیز تیز کھانسنے لگا۔ ارحم لڑکھڑایا تھا، لیکن جلد ہی سنبھل کر واپس اس کا گلا دبوچنے لگا تھا کہ امایا نے پوری قوت سے اس کو دھکا دیا تھا۔ ارحم لڑکھڑایا، ایک دھڑم سے وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا گرا اور اس کا سر پوری قوت سے ریلنگ سے جا ٹکرایا۔ خون کا ایک دائرہ سا بننے لگا تھا۔ وہ چیخی تھی۔ وہ اس کی جانب بھاگی، ارحم کو گود میں اٹھا کر وہ دیوانہ وار اس کو پکار رہی تھی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور سامنے نینی کھڑی تھی، گود میں ارحم کا سر رکھے بیٹھی، امایا نیچے فرش پر پھیلتا ہوا سرخ خون۔ وہ چیخ رہی تھی ہنسیانی انداز میں۔ اس سب کے پیچھے سارا قصور سرخ رنگ کا ہی تھا نا، سرخ جو اس کی محبت کا رنگ تھا، شدت کا رنگ، اس کی باغی محبت کا۔ اسی رنگ سے اس کے ہاتھ رنگے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح فرش پر سے خون سمیٹ رہی تھی۔ اسی سرخ نے اس کی ساری زندگی تباہ کر دی تھی، اسی محبت نے۔
اس کے رگوں میں بہتے خون کا رنگ بھی سرخ تھا اور اوپر اس کی بیٹی کی رگوں میں بہتے خون کا بھی۔ اس کا خون پانی سے گاڑھا تھا کہ نہیں، لیکن اس سب کے پیچھے اسی کے خون کے لوتھڑے سے بنا وہ وجود بھی تھا۔ زمرد۔ ماں نینی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی۔ کمرے میں بچی سو رہی تھی۔ اس نے موبائل سے ایمرجنسی کے بعد پولیس کو کال کی تھی۔ وفا کے ساتھ۔ شفق نے آگے بڑھ کر سپتگین کا ہاتھ تھاما۔ وفا کے ساتھ نبھاؤں گی آگے رشتہ آپ سے۔ آپ اگر چاہیں بچہ اڈاپٹ کرنا تب بھی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور نہ کرنا چاہیں تب بھی، ہر راستے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اداس بیٹھے سپتگین کی نظریں سامنے بیٹھی شفق پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں یاسیت تھی اور شفق اس کو یقین دلا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، جانے کیوں وہ کر نہ سکا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، پھر تم کیوں اتنی لمبی زندگی؟ سپتگین اس کو کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ شفق نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اس میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے سپتگین، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اور لمبی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت؟ وہ مسکرائی تھی، آنکھیں بھر آئی۔ اس کی دریا دلی پر سپتگین کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شفق کے آنسو دونوں ہاتھوں سے پہنچے تھے۔ میں نے بہت چاہا تھا امایا کو، اس یک طرفہ محبت نے دیمک کی طرح مجھے کھا لیا تھا۔ اس نے میری محبت، میری عزت سب خاک میں ملا دی تھی، لیکن شاید میں غلط تھا۔ نم آنکھیں، وہ ایک نئی محبت کی شروعات تھی، اور جو ہماری عزت کی جوتی کو نوک پر رکھ کر چلی گئی۔ سب سے زیادہ ذلت تو اسی کے حصے میں آئی تھی، لوگوں کی زبانوں پر اسی کا نام تھا۔ وہ اس کا ہاتھ محبت سے دبا کر کہہ رہا تھا، میں تمہارا مکروز ہوں شفق۔ شفق مسکرا پڑی تھی۔ سپتگین نے پھر اس خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا کہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لے، اگرچہ وہ چاہتا تھا۔ رشتے محض خون سے نہیں بنتے، کچھ رشتے محبت سے بھی بنائے جاتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ چنے ہوئے رشتے خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی بچہ اڈاپٹ نہ کرنے کے پیچھے بس یہی وجہ تھی کہ بچے کو دیکھ کر شفق ہر وقت اس احساس کمتری کا شکار ہوگی کہ اس کے پاس ماں بننے کی نعمت تو تھی لیکن قسمت نہیں تھی۔ وقت بیتنے لگا۔ امی اور تائی نے بھی ان کے ساتھ اس بات پر سمجھوتا کر لیا۔ تائی کے کہنے پر انہوں نے حبیبہ اور دادی کو اپنے پورشن میں شفٹ کروا لیا تھا اور ان کا پورشن کرائے پر دے دیا، جس کا کرایہ حبیبہ کے ہاتھ میں ہی جاتا تھا۔ وقت اچھا خاصا گزر رہا تھا۔ اس لمحے وشما کو ٹوئنس ہوئے تھے۔ پھر یہ ایک بوجھل دن کی بات تھی۔ وہ کچن میں تھی اور امی دادی کو یخنی پلا رہی تھی کہ ایسے میں ان کے لینڈ لائن پر کال آئی۔ پاس کھڑی امی نے ٹیلی فون اٹھایا تھا۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ٹیلی فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر چھوٹ سا گیا۔ شفق فوراً ان کے پاس بھاگی تھی۔ اس کا انٹرویو سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ ٹویٹر پر وہ 3 دن سے ایول مدر اور سائیکو مدر کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ کرتی رہی۔ جلد ہی یہ ہاٹ ٹاپک بن گیا۔ رات پر اس پر کافی ٹاک شوز ہوئے۔ ٹی وی چینلز نے اس پر انٹرویو لینا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اس کو چند ماہ تحویل میں رکھا گیا جہاں اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ عدالت کی طرف سے اس کی ذہنی حالت کو غیر متوازن قرار دے کر اس کو اسپیشل ہوم شفٹ کر دیا گیا۔ ارحم کوما میں جا چکا تھا۔ کچھ ماہ بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے ماں تک کو نہیں پہچانا۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ بینا بیگم اس کو باہر ملک لے کر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں رہ کر اس کو سب کچھ یاد آئے۔ اس کی یادداشت جا چکی تھی اور یہی غنیمت تھا۔ انہوں نے جانے سے پہلے امایا پر لگے چارجز واپس معاف کر دیے تھے۔ اس کی بیٹی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس تھی۔ شفق اور حبیبہ بیگم ان سے ملنے گئے تھے لیکن اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹرز نے ان کو ملانے سے انکار کیا۔ حبیبہ بیگم کی حالت ابتر تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کہتے تھے نا کہ آپ میرے مکروز ہیں، اب آپ میرا قرض اتار دیں امایا کی بیٹی کو اڈاپٹ کر کے پلیز۔ شفق روتے ہوئے سپتگین سے التجا کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے اپنا قرض اتار دیا۔ محبت میں پرانی رنجشوں کو یاد کر کے محبت کی زمین کو بنجر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ امایا کی بیٹی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے راضی تھا۔ میرا نام امایا دستور ہے،
مجھے شاید اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا نام تو مٹا چکی ہوں۔ میرے بابا انتہائی نرم خو تھے، پورے گھر میں صرف ان سے پیار کرتی تھی میں۔ انہوں نے میرا رشتہ سپتگین میرے تایا زاد سے طے کیا۔ یہ دادا کی آخری خواہش تھی اور ابو نے اس خواہش کی پاسداری کی اور تایا کو زبان دے دی، اور میں جانتی تھی ابو زبان کے کتنے پاسدار تھے۔ مجھے رومیو اور جولیٹ کی لو سٹوری پسند تھی۔ اپنی زندگی میں ایسی ہی شدید محبت چاہتی تھی۔ سپتگین میرا کزن تھا، ایک عام سا لڑکا۔ مجھے اس کی محبت میں وہ شدت نہیں نظر آتی تھی جو مجھے پسند تھی، اس لیے میں نے سپتگین کو ہر جگہ بے عزت کرنا شروع کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تائی یا سپتگین خود ہی انکار کر دیں۔ اس سے شادی مجھے کرنی نہیں تھی، یہ تو طے تھا۔ ایسے میں میری زندگی میں ارحم آ گیا۔ ارحم بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ میں نکاح والے دن سے پہلے بھی بھاگ سکتی تھی، لیکن ارحم میرے میسیجز کا جواب دے نہیں رہا تھا اور نہ ہی کوئی کال ریسیو کر رہا تھا۔ جیا نے نکاح والے دن مجھے ارحم کا پیغام دیا کہ وہ ملنے کے لیے تیار ہے۔ میری زندگی بالکل فیری ٹیل جیسی تھی۔ میں ارحم اور شدید محبت کرنے والا، میرا ہر لمحہ محبت میں گزر رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی دوست کو کہتی تھی کہ میں اپنی کہانی کا اینڈ خود لکھوں گی، لیکن کہانی میں ایسا کردار ایڈ ہوا جس نے میرے لکھے اینڈ کو خراب کر دیا، اور وہ میری اولاد تھی۔ میں خوش تھی کیونکہ ارحم مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ پھر ایسے میں میری زندگی میں ایک نئے وجود کی آمد ہوئی۔ شروع میں خوش تھی کیونکہ ارحم بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کی زندگی کا جیسے سارا محور اس کے بچے کے گرد محدود ہو گیا۔ اس کا کیا نام رکھنا ہے، اس کے لیے کیا فیوچر پلاننگ کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کے لبوں پر اس بچے کا ذکر تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اس سب میں تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ جیسے میری ساری محبت اس بچے نے چھین لی ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ اس بچے سے نفرت ہونے لگی۔ پھر میں نے ارحم کی توجہ، اس کی ہمدردی اور محبت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ میں نے سیڑھیوں پر تیل گرا دیا اور پھر سارا الزام میٹ پر لگا دیا۔ میں روتی دھوتی ارحم کے پاس گئی اور گھنٹوں اس کو مناتی رہی، اس کو بتاتی رہی، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی، اور اسی طرح پھر سے وہ مجھے وقت دینے لگا جیسے وہ پہلے دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بدل چکا تھا۔ پہلی اولاد کا دکھ ہی کچھ ایسا تھا، اب اس کو پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی۔ اندر ہی اندر یہ بات میرے اندر جڑیں پکڑنے لگی۔ پھر وقت گزرتا گیا، میں نے خود کو ایک اور بچے کے لیے تیار کیا، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے۔ میں پھر پریگننٹ ہو گئی، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک بار پھر میری ساری محبت اس بچے نے چھین لی۔ مجھے سخت نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کو ضائع کرنا چاہا، لیکن میں ناکام ہو گئی۔ پھر اس کی پیدائش کے بعد ارحم، جو اب وہ اس طرح کا ارحم نہیں رہا تھا، اس کے لبوں پر بس زمرد کا ہی نام تھا۔ آفس سے آتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، آفس جاتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے پاس صرف زمرد کے لیے ہی وقت تھا۔ مجھے زمرد سے نفرت ہونے لگی، لیکن یہ نفرت بھی عجیب تھی۔ جب وہ ارحم کے ساتھ ہوتی تو یہ نفرت کسی گھات لگائے شکاری کی طرح مجھ پر آ جھپٹتی، اور جب ارحم نہ ہوتا تو اس کا لمس، اس کی موجودگی مجھے عجیب سا بنا دیتی۔ مجھے عجیب سا زہر تھا، وہ عجیب سی تریاک۔ شاید میں اپنی محبت اور نفرت میں توازن قائم نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس رات کے بعد میں نے اس کو جان بوجھ کر سردی میں چھوڑ دیا۔ اس کو نمونیا ہو گیا اور مجھے موقع مل گیا، میں اس کو مار دیتی اور نمونیا کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہ ہو پاتا۔ میں اس کے اوپر کشن رکھنے لگی تھی، پھر میں رک گئی۔ میرے کشن والا ہاتھ کانپ رہا تھا، جانے وہ کیسا لمحہ تھا۔ میری نفرت پگھل رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی تھی اور ہونٹ ایسے تھے کہ ہنستا تو لگتا تھا جیسے کوئی پنکھڑی کھل اٹھی ہے۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ شاید آگاہی کا لمحہ تھا، یا اس اولاد کی محبت جو میرے والدین کو کھا گئی، اور اب وہ میری محبت پر
ایسے قابض ہو گئی کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ میں اپنی اولاد کو کیسے مار سکتی ہوں؟ میں نے کشن پھینکنا چاہا اور اس کو اٹھا کر گلے سے لگانا چاہا۔ میرا دل بھاری پڑ رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ آن گرا ہو۔ شاید میں فرعون تھی اور اب میں دریائے نیل میں اتر چکی تھی۔ اسی وقت ارحم دریائے نیل کا پانی بن گیا۔ میں اپنا مقدمہ رکھ ہی نہ پائی، اور ہاں، شاید مجھے معافی ملنے کا کوئی حق ہی حاصل نہ تھا۔ میری سزا برحق تھی اور اٹل بھی۔ جب ارحم میرا گلا پکڑ کر مجھے دبوچنا چاہ رہا تھا تو مجھے ارحم سے کیا گیا اپنا سوال یاد آیا، تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی اولاد سے؟ اس کی آنکھوں میں میرا باپ آن سمایا اور مجھے اپنا جواب مل گیا، محبت۔ اگر آگ کا دریا ہے تو اس دریا میں ڈوب مرنا دونوں جاتے ہیں، عاشق بھی اور والدین بھی۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ والدین اس آگ کے دریا میں ڈوب تو جاتے ہیں لیکن اولاد کو اس آگ کی تپش بھی لگنے نہیں دیتے۔ دونوں محبت ہی تو ہیں۔ میں محبت کے معاملے میں بہت بدقسمت ہوں۔ مجھ سے زیادہ محبت سنبھالی نہیں گئی، اور یہی محبت میری تباہی تھی۔ ایک محبت بھڑکتے شعلوں سی سرخ محبت، اور ایک میرا اپنا خون، سرخ خون۔ زندگی کی بس آخری خواہش یہی ہے کہ میرا کبھی بیٹی سے سامنا نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی ماں کو عبرت کی صورت دیکھے۔ اس کے لیے یہی کافی ہوگا شاید۔ مانتی ہوں بری ماں ہوں میں، لیکن ماں تو ہوں نا۔ لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں سرما کی دوپہر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ویمن بلاک میں کرسی پر بیٹھی اون سے ٹوپی بنا رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت اب کافی بہتر تھی۔ وہ اچھے سے باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ سارا دن وہ ٹوپیاں اور گرم سویٹر سیتی تھی۔ جب اس کو فاؤنٹین ہاؤس شفٹ کیا گیا تو اس کی شفق، حبیبہ اور سبتگین اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ ان کے آئین سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، زرد چہرہ، یاسیت سے بھری آنکھیں، اور گود میں رکھے ہاتھ کی انگلیوں سے اضطراب سے موڑ رہی تھی۔ تم اپنی بیٹی سے ملنا چاہو گی؟ کافی دیر سے چھائی خاموشی کو شفق نے توڑا۔ میں نہیں ملنا چاہتی۔ اپنی انگلیوں کے پوروں پر نظریں جما کر اس نے کہا تھا، اس کو بھی میرا حوالہ مت دینا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ شفق جیسی بنے گی وہ؟ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن آنکھیں پرنم۔ اس کا نچلا ہونٹ لرز رہا تھا۔ اس نے نچلے لب کو کاٹا۔ امایا میری بچی، میرے ساتھ چلو پلیز، حبیبہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ آنسو کی ایک لمبی لکیر اس کے چہرے پر بے آواز بہہ رہی تھی۔ خاموشی سے اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اسی وقت اذان شروع ہوئی تو وہ اٹھی اور خاموشی سے ان سے دور چلی گئی۔ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو وہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے ناولز چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔